کہاں سے شروع کرنا ہے؟ غدہ کسی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير ودّا یہ غیر ذکر غیب فعل ماضی معلوم ہے، اس کا مضارع بھی 2-4 آیات پیچھے گزر چکا ہے۔ ما یود الذین ود یود، معنی اس کا پسند کرتے ہیں کثیر اکثر لوگ، من اہل الکتاب یہودی عیسائی یعنی اہل کتاب میں سے، لو کاش کے یردون وہ پھیر دیں قوم تم کو، من بعد بعد ایمانکم تمہارے ایمان کے، کفارن کفر میں، حسدن حسد کی بنا پر، یعنی حسد کرنے کے لیے، حسد کرتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ یہ جو کفارن ہے نا، کفارن اور حسدن، ان دونوں پر نصب ہے، یہ دونوں منصوب ہیں۔ کفارن بھی مفعول ہے، حسدن بھی مفعول ہے۔ کفارن کس کا مفعول ہے؟ یردون کا مفعول بھی، اور حسدن کیوں پسند کرتے ہیں؟ حسد کی بنا پر۔ مارا میں نے زید کو کس لیے؟ ادب سکھانے کے لیے۔ کل میں نے جملہ بولا تھا، پسند کرتے ہیں اہل کتاب، کیوں؟ حسد کرتے، حسد کرنے کے لیے، حسد کی بنا پر۔
یہ مفعول لہو ہے ودہ کا، من عند انفسہم اپنی جانوں کے پاس سے، من بعد اس کے، ما جو تبین واضح ہو گیا، لہم واسطے ان کے، الحق حق، فاعفو پس تم معاف کرو، واسفحوا اور تم درگزر کرو، حتیٰ یہاں تک کہ یأتی اللہ، عطایاتی کا معنی ہوتا ہے آنا، لیکن اس کے آگے با آ رہا ہے، یہاں تک کہ یأتی اللہ، لائے اللہ تعالیٰ، بامرہ اپنا امر حکم، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، اللہ اوپر، کل شیء ہر چیز کے، قدیر قدرت رکھنے والا ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ قائم کرو نماز، وَآتُوا الزَّکَاةَ اور ادا کرو زکوٰۃ، وَمَا اور جو کچھ تقدمو تم آگے بھیجو، لِأَنفُسِکُم واسطے اپنی جانوں کے، من خیر کوئی نیکی، من زیادہ، تجدو ہو پاؤ گے تم اس کو، عند اللہ اللہ کے پاس، یعنی جو تم بھلائی کرو گے اللہ کے ہاں اس کا اجر و ثواب بدلہ ضرور پاؤ گے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، بما ساتھ اس چیز کے، تعملون جو تم عمل کرتے ہو، بصیر دیکھنے والا ہے، وقالوا اور کہا انہوں نے، لن يدخلا نفی مؤکد معلوم، لن يدخلا ہرگز نہیں داخل ہوں گے، الجنت جنت میں، الا مگر، من کانا جو کوئی ہے، یہودن یہودی، او نصارا یا عیسائی، تل کا یہ ہے، امانیہم ان کی آرزویں، ان کی خواہشات، امانی جمع ہے امنیہ کی، امنیت الواحد، امانی اس کی، قل آپ کہہ دیجئے، ہاتھو لاؤ تم، برہانکم اپنی کوئی دلیل، برہان یہ مصدر کا صیغہ ہے، سلطان، برہان، قرآن، فرقان، ان کنتم اگر ہو تم، صادقین سچے، بلا کیوں نہیں، من جو شخص، اسلم فرما بردار بنا لے، وجہہ اپنا چہرہ، للہ واسطے اللہ کے، واہ واہ یا واو حالیہ اس حال میں، ہوا وہ، محسن نیکوکار ہے، فلہ پس اس کے لیے، اجرہ اس کا اجر، عند ربہ پاس اس کے رب کے، ولا خوف اور نہیں کوئی ڈر دنیا میں، علیہم اوپر ان کے، ولا ہم اور نہ ہی وہ، یحزنون غم کھائیں گے آخرت میں۔ الحمدللہ یہاں پر بھی رکوع مکمل ہو گیا، اللہ قبول فرمائے۔ باقی 3 رکوع باقی ہیں پارہ ختم ہونے میں، 3 رکوع، صرف 3 رکوع باقی ہیں پارہ ختم ہونے میں، تو اس کے ساتھ ہی ہم صحیح بخاری کا سبق شروع کرتے ہیں۔ نکالیں جی بخاری کتاب الوضو، میں پڑھا استاد جی؟ ٹھیک ہے پڑھیں آپ، اچھی بات ہے۔ غلطی کون نکالے گا آپ کی؟ ابو بکر صاحب آپ نکال دی یا میں نے؟ آپ نے، چلے ٹھیک ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ باب الوضوء، یہ آ گیا کتاب العلم کے بعد کتاب الوضو، یعنی جتنے مسائل ہیں نا اور احکام ہیں طہارت کے، نماز کے، زکوٰۃ کے، دیگر
ان مسائل سے پہلے، بجا لانے سے پہلے، یعنی نماز پڑھنے سے پہلے، زکوٰۃ دینے سے پہلے، روزہ رکھنے سے پہلے بندے کو، انسان کو اپنی صفائی کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اور وہ کیسے بندہ صاف رہ سکتا ہے وضو کرنے سے؟ جب 5 ٹائم وضو کرے گا تو اس کا بدن، اس کا جسم، بلکہ اس کا باطن بھی پاک صاف رہے گا۔ اس لیے علم کے بعد وضو کے مسائل کا جاننا ضروری ہے۔ وضو کا معنی ہے شمک، صفائی، ستھرائی، روشنی، نور، وضو اور وضو، اور اس کے ساتھ وضو۔ عبداللہ صاحب، جی، وضو، وضو اور وضو، یعنی وضو واو کے ضمے کے ساتھ، وضو واو کے فتح کے ساتھ، وضو واو کے کسرے کے ساتھ۔ وضو کہتے ہیں جو ہم وضو کرتے ہیں، یہ وضو، اور وضو پانی، اور وضو برتن، لوٹا۔ اس لیے کہتے ہیں وضو میں وضو لے کر وضو کیا، وضو میں وضو لے کر وضو کیا۔ ٹھیک، چلے۔ باب فی الوضوء ما جاء فی قول اللہ تعالی اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین۔ اچھا، محکتے ہیں پڑھا دیں سے، محکتے پڑھا دیں، چلو محکتے پڑھا دیں، کتے پڑھتے پہلے۔ ہاں جی، اذا قمتم، جب تم کھڑے ہو، الی الصلاۃ، نماز میں، فاغسلوا، پس تم طرف نماز کی، دو لو، فاغسلوا، پس دھو تم، وجوہکم، اپنے چہروں کو، وایدیکم الی المرافق، اور اپنے ہاتھوں کو مرافق تک یا کونیوں تک، وامسحوا برؤوسکم، وامسحوا، اور مسح کرو تم اپنے سروں کا، وارجلکم الی وارجلکم الی الکعبین، اس کا کیا معنی ہے؟ اور اپنے پاؤں دو، یعنی مسح کرو اپنے سروں کا اور اپنے پاؤں کا، جی ٹھیک ہوگا، ٹخنوں تک، ایسے ہی ہو گیا نا؟ جی، اور مسح کرو، جی ہاں جی، ہاں ذرا بلند آواز ہے، تھوڑا آپ ایسا بول رہے سمجھ نہیں آ رہی، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ہاں، یہ تو صرف جو ہے نا سر کے مسئلے میں۔ اچھا، وارجلکم، فاغسلوا کیا کیا ہے؟ ہاں، اس پر عمل فاغسلوا کر رہا ہے، یعنی اصل میں عبارت کیا ہے؟ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم وارجلکم الی الکعبین وامسحوا برؤوسکم۔ ٹھیک، دھو اپنا چہرہ، ہاتھ، پاؤں، کونیوں تک، اور پاؤں ٹخنوں تک۔ قال ابو عبداللہ وبین النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیچھے رکھ یار، جی، منہ پیچھے رکھ تھوڑا۔ وبین النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان فرض الوضوء مرتن وتوضا۔ امام ابو عبداللہ کون ہے؟ امام بخاری۔ کہ بے شک وضو کے فرض، وضو کا فرض ایک ایک مرتبہ ہے، یعنی وضو فرض، وضو کرنا جو فرض ہے نا وہ کتنی مرتبہ ہے؟ ایک ایک مرتبہ وضو کرنا فرض ہے، 2 مرتبہ 3 مرتبہ یہ سنت ہے، یہ فرض نہیں۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی ایک دفعہ وضو کر لے، ایک دفعہ چہرے پہ پانی ڈال لے،
ایک دفعہ پاؤں دھو لے، ایک دفعہ اپنے ہاتھ دھو لے تو کافی ہے، ٹھیک ہے، 2 دفعہ کر لے بہت اچھا ہے، 3 دفعہ بھی ٹھیک ہے، ہاں جی، لیکن 1 سے کم اور 3 سے زیادہ وہ اسراف ہو جائے گا، ٹھیک ہے، افراد تفریط نہیں ہونا چاہیے، ہاں جی۔ وتوضأ أيضا مرتين مرتين اور وضو کیا آپ نے اس طرح 2 دفعہ، وثلاثا وثلاثا 3 دفعہ، ولم يزد على ثلاثة ہاں جی، ثلاثة اللہ صلاح اللہ سلاسل، اور نہیں زیادہ کیا آپ نے 3 پر، 3 سے زیادہ نہیں کیا۔ وكره أهل العلم الإسراف فيه أن يجاوزوا وقاریہ اہل العلم، اور مکروہ جانا اہل علم نے اسراف کو اس میں، فعل النبی صلی اللہ نہیں علیہ یار، الاسراف فیہ اگے ان يجاوز وا بھی ہے، ان يجاوزوا وَإِن يُجَاوِزُوا فعل النبی، اور اس بات کو بھی مکروہ جانا کہ وہ آگے بڑھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے۔ فعل کا معنی آپ کا فعل، آپ کا عمل، یعنی آپ نے 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ، اس سے زیادہ نہیں آپ نے کیا۔ ایک بندہ کہے میں 4 دفعہ 5 دفعہ 7 دفعہ کروں گا، ہاں جی، وہ نبی پاک سے آگے بڑھ رہا ہے۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ باب لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، جی کہ جس کا ایک ہاتھ اور دوسرا ہاتھ کٹا ہوا ہے ہاں، تو وہ 3 مرتبہ سے زیادہ چہرہ ہو سکتا ہے کہ اچھی طرح نہیں دھلا اسے ایک ہاتھ سے؟ نہیں کیوں نہیں، اچھی طرح نہیں دھلا؟ ایک ہاتھ اس کا کٹا ہوا ہے۔ اب وہ تو مجبوری ہے نا، اصل میں اسباغ بھی ضروری ہے، آگے آ جائے گی حدیث، یعنی اعضاء کو مل مل کے دھونا، یہ بھی اچھا بہت ضروری ہے اسباغ، ہاں جی، مستحب ہے، بلکہ ضروری تو خیر نہیں، مستحب ہے، ہاں جی۔ نہیں نماز قبول کی جائے گی بغیر طہارت کے۔ ہاں ہاں، حدثنا اسحاق بن ابراہیم الحنظلی ٹھیک ہے، حنظلیو، قال اخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن حمام بن لیکن جو سنت پہ عمل ہے نا وہی زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے نا، ہاں جی، تسلی ضروری نہیں، سنت پر عمل بہتر ہے، حمام بن منبہ انہ سمع ابا ہریرہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقبل صلاة من احدث حتى يتوضأ قال رجل من حضر موتا من حضر موتی من حضر موت، ایک نہیں قبول کی جاتی نماز اس شخص کی جو بے وضو ہو۔ کہا ایک آدمی نے حضر موت سے، ذرا منہ پیچھے رکھ کے پڑھو یار، اور ایسا ایسا عبارت آپ کو پڑھنے نہیں آتی، آپ اتنی سپیڈ مار رہے ہیں جیسے آپ کو زبانی یاد ہے ساری بخاری۔ مل حدث یا ابا مل حدثو، مل حدث یا ابا ایک ایک لفظ وکھرا الگ الگ کر کے پڑھے تاکہ سمجھ آئے، کوئی چیز پیچھے پڑی آپ کے۔ حدث کیا ہے اے ابو ہریرہ؟ قال فساء وزرات، قال فساء وزرات، کیا معنی ہے اس کا؟ فساء اور زرات۔ فساء کا معنی ہوا کا خارج ہونا، اور زرات کا معنی بھی ہوا کا خارج ہونا، لیکن فساد اس ہوا خارج ہونے کو کہتے ہیں جس میں آواز نہ ہو، اور زرات جس میں آواز ہو اسے زرات کہتے ہیں۔ باب فضل الوضوء وغر المحجلون من آثار، باب فضل الوضوء، وضو کی فضیلت کا بیان، من آثار الوضوء، یار تو کی کرنا ہے؟ باب فضل الوضوء، آگے والغر المحجلون، ہاں اس کا معنی،
اور 5 کلیان، غر کہتے ہیں پیشانی کی چمک کو، اور محجلون، محجل کہتے ہیں، محجل کس کو کہتے ہیں جی؟ دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں، اس کی چمک کو، ہاتھ پاؤں کی چمک کو کیا کہتے ہیں؟ محجل۔ دونوں ہاتھ دونوں پاؤں 4 اور غر پیشانی 5، جیسے 5 کلیان گھوڑا ہوتا ہے نا، ہاں جی، جس کے ہاتھ سفید ہوتے ہیں دونوں اور پاؤں بھی، ہاں جی ہاں جی، دم نہیں، پیشانی ہی، ہاں جی پیشانی، غر پیشانی۔ ایسے جو 5 ٹائم وضو کرتے ہیں میرے امتی، وہ قیامت کے دن 5 کلیان کی طرح ہوں گے، اور میں ان کو وضو کے آثار سے، یعنی ان کے ہاتھ پاؤں اور پیشانی کی چمک سے ان کو پہچان لوں گا۔ والغر المحجلون من آثار الوضوء، آثار وضو کے نشانات سے۔ حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ایسا آرام سے آرام سے آرام سے۔ عن خالد عن سعيد بن أبي هلال عن نعيم محمر، لو جی بتائیں جی۔ محمر، ہاں، النعیم نل محمر، یار جیم ہے، آپ پڑھیں جی۔ النعیم نل، ہاں جی ٹھیک ہو گیا۔ قال رقیت مع ابی ہریرۃ علی، ٹھیک ہے، میں چڑھا ابی ہریرۃ علی ظہر المسجد، میں چڑھا ساتھ حضرت ابو ہریرہ کے مسجد کی چھت پر۔ فتوضع، یعنی مسجد کی چھت پر چڑھا جا سکتا ہے، کوئی بے ادبی نہیں، کوئی گستاخی نہیں، یہ کوئی غلط کام نہیں، ہاں جی۔ اگر کوئی کام پڑ جائے، کسی کام کے لیے جانا پڑے مسجد کی چھت پر، تو بندہ جا سکتا ہے۔ فتوضع، ٹھیک ہے۔ قال انی سمعت رسول اللہ، فتوضع، اس نے وضو کیا، کس نے؟ حضرت ابو ہریرہ نے۔ بے شک سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یقولو، آپ فرما رہے تھے، ان امتی یدعون یوم القیامت، نہیں، ان امتی یدعون یدعون، یوم القیامت غرن محجلین من آثار الوضوء۔ ہاں جی، ترجمہ ترجمہ تو آپ کو پہلے ہی آتا ہے۔ بے شک میری امت بلائے جائیں گے قیامت کے دن 5 کلیان وضو کے نشانات سے۔ فمن استطاع، نہیں یار، فمن استطاع منکم ان یطیل غرتہ فلیفعل، جو طاقت رکھتا ہے تم میں سے کہ وہ لمبا کرے اپنی چمک کو، بس چاہیے کہ وہ کرے۔ باب لا یتوضع من شک حتی باب لا یستقی، یتوضع من شک حتی یستیقن، نہیں ہے وضو شک سے۔ شک سے وضو نہ کرے۔ دیکھیں کتنی آسانی ہے دین میں۔ شک پڑ گیا کہ میرا وضو ٹوٹ گیا ہے، کوئی ضرورت نہیں وضو کرنے کی، ٹھیک ہے۔ شک کی بنا پہ وضو نہ کرے، یہاں تک کہ اسے یقین ہو جائے کہ میں بے وضو ہو گیا ہوں۔ حدثنا علی قال حدثنا سفیان قال حدثنا الزہری عن سعید بن مسیب عن عبادہ بن تمیم عن امہ، وہ اپنے چاچا سے، انہو شکا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجل، یہ کی کر رہے گا؟ اللہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجل الذی یخیل، الرجل الذی پڑھا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس آدمی نے شکایت کی، یا اس نے شکایت کی اس کے چچا نے طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایسے آدمی کی، یہ مفعول بھی بن سکتا ہے شکا کا۔
انہو یجد لشیء جس کو خیال ہے کہ انہو یجدو لشیء فی الصلاۃ، انہو یجدو، ہاں جی، ہاں جی پڑھیں لشیء فی الصلاۃ، یار لام کدھر لام آ گیا ہے؟ الشیء انہو یجد الشیء، فی الصلاۃ، کہ فقال محسوس کرتا ہے وہ کوئی چیز نماز میں، فقال لا ينفتل یعنی ہوا وغیرہ کا خارج ہونا، المیا وہ نہ پھرے، لا ينصرف حتى يسمع لا ینفتل آگے، او لا ينصرف، اولا، او کیوں آپ کو چھوڑا؟ یا ینفتل کا لفظ بولا یا ینصرف کا لفظ بولا، دونوں میں سے ایک، حتى يسمع صوتا او يجد ريحا، او یجد یجدا، ریحا۔ آگے پڑھیں۔ ٹھیک ہے ترجمہ آتا ہے تو چلے آگے۔ باب التخفیف فی الوضوء، وضو میں تخفیف۔ تخفیف کرنا۔ حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا سفیان عن عمر وقال دیکھ لیں یار، وکالا، یہ واو تو امر کی واو ہے، قال اخبرنی ان امر، پچھلا لفظ صحیح کرے نا، ان امر، ہاں، قال اخبرنی قریب عن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نام حتی نفع ثم صلی حتی نفع، نافخا، ایتھے نفع یہاں تک حال کیا ہے، کیا حال کیا ہے، حال کیا ہے تو میں کیا کروں، لکھے ہوئے کو میں کیا کروں، غلط لکھا ہوا ہے، صحیح کریں، نافخا، آپ کے پاس بھی ہا ہی ہے، ہا ہے، چلیں ٹھیک ہو گیا، ادھر خا ہے آپ کے پاس ہا ہے، یہ آپ کا غلط ہے، ثم صلی، کیا معنی ہے اس کا؟ یہاں تک کہ آپ نے خراٹے لیے، ثم صلی ربما قال استجع، ہاں ہاں جی، ثم صلی ربما قال استجع حتی نفخ ثم قام فصلی۔ منہ تھوڑا سا پیچھے کریں، ہا ثم حدثنا یہ ہا کیا ہے؟ یعنی نئی ایک اور شبد لا رہے ہیں، ہا کا معنی احول، تحویل، حدثنا به سفیان مرتن بعد مرتن، یعنی مرتن بعد مرتن کیا معنی؟ کئی ایک مرتبہ، ایک مرتبہ بعد دوسری مرتبہ کی، یعنی کئی ایک مرتبہ حدیث بیان کی۔ عن عمر عن قریب عن ابن عباس قال بت عند خالتی میمونۃ میں اپنی لیلۃ، خالہ میمونہ کے پاس رات گزاری، یہ بچے تھے عبداللہ بن عباس اس وقت، فقام النبی صلی اللہ علیہ بس کھڑے ہوئے وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم من اللیل رات کو، فلما کان فی بعض اللیل، جب رات کا بعد کسی حصے میں، قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتوضأ من توزع، فتوضأ من کھڑے ہوئے شن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے وضو کیا، من شن معلقہ، لٹکی ہوئی مشک سے، شن پرانی مشک، معلقہ کا معنی لٹکی ہوئی، یعنی کیا معلوم ہوا اس سے کہ بندہ پیپ کے ساتھ وضو کر سکتا ہے، وضوءا خفیفا یخفف، ہلکا سا وضو، عمر یخففہ عمر، ویقللہ، وقام یصلی فتوضأت، عمر نہیں، آپ غلط پڑھ رہے ہیں یار، عمر رو پڑھ رہے ہیں، عمر نے اس کو مخفف بیان کیا، فتوضأت، پھر وضو کیا، میں نے وضو کیا، توضعت کون سا صیغہ ہے؟ اصل میں ناظرین میں چاہتا ہوں کہ عبارت یہی بچہ پڑھے،
کیونکہ اس کے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے، اس بچے کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے۔ یہ بچہ 5 سال پہلے کسی مدرسہ میں پڑھتا رہا ہے، میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا۔ 5 سال اس نے پڑھا ہے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں جو اس کا حال ہے۔ یہ کہتا ہے کہ مجھے عبارت پڑھنے نہیں دیتے تھے، جو قابل لڑکے تھے ان سے پڑھوا لیتے تھے، مجھے نہیں پڑھنے دیتے تھے۔ اس کا بھی قصور کوئی نہیں، میں چاہتا ہوں کہ عبارت یہ پڑھے، ہاں جی، تاکہ اس کی عبارت ٹھیک ہو جائے۔ نحوًا مما توضع ثم جئت یعنی میں فقمت نے وضو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو جیسا، فقمت عن یسارہ تو میں کھڑا ہوا آپ کی بائیں جانب۔ وربما قال سفیان عن شمائلہ عن شمالہ شمال ہی، شمال یا یسار مانا ایک ہی ہے۔ فحولنی فجعلنی عن عن یمینہ یمین، آپ نے مجھے پھیرا ایک روایت میں میرے کان سے پکڑ کے مجھے دائیں جانب آپ نے گھما دیا، بس کر دیا مجھ کو دائیں جانب۔ ثم صلی ما شاء اللہ کان سے مشکات میں ہے نا، بخاری میں بھی ہے، پیچھے حدیث گزر گئی ہے۔ ثم استجع فنام حتی نفخ حتی نفخہ، یہاں تک کہ آپ نے ہاں خراٹے، ٹھیک ہے۔ ثم آتاہ المنادی آتا نہیں، آتاہ المنادی پھر آیا آپ کے پاس منادی، فأذنہ بالصلاۃ آذن یوزر، آپ کو اطلاع دی نماز کے لیے۔ فقام معہ الی الصلاۃ فصلی ولم یتوضع، چلے ٹھیک ہو گیا۔ قلنا لعمر لأمر ان ناسا یقولون ان رسول اللہ صلی اللہ کچھ علیہ لوگ وسلم کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تنام عینہ ولا یعنی ینام آپ قلبہ۔ سو کے اٹھے، خراٹے بھی لیے، لیکن آپ نے وضو نہیں کیا۔ تو نبی پاک کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، نمونہ ہے، پھر ہمیں وضو نہیں کرنا چاہیے۔ ایک بندہ سو جاتا ہے، خراٹے لیتا ہے، خون سوتا ہے، دوبارہ اٹھتا ہے، ایسے نماز پڑھ سکتا ہے؟ آگے وضاحت کر رہے ہیں کہ نبی سوتا ہے لیکن ان کا دل ہاں، آگے وضاحت آ رہی ہے کہ یہ نبی السلام کے ساتھ خاص تھا، ٹھیک ہے۔ ہمارے بارے میں صریح حکم ہے حدیث میں، العینان وقاء الصحیح، اذا نامت العینان استطلق الوقاء، ٹھیک ہے نا۔ لیکن یہ نبی السلام کا خاص ہے، ہر نبی کا، کہ جب انبیاء سوتے ہیں ان کے دل جاگتے رہتے ہیں، کیونکہ جو نبیوں کے خواب ہوتے ہیں نا وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے۔ اگر دل سو جائے نبیوں کے تو پھر وحی کو کیسے کیچ کریں گے؟ قال عمرو وسمعت عبید ابن عمیر یار بات کوئی نہیں، قال عمر، سمعت، یہ امر کی وا ہے، آپ سمجھ لیں، خدا کے لیے آپ سمجھ لیں، یہ جو وا ہے نا امر لکھی ہوئی، یہ وا، یہ علامت اس بات کی کہ آپ نے اس کو عمر نہیں پڑھنا، امر پڑھنا ہے۔ یہ فرق ذہن میں رکھ لیں، عبید ابن عمیر، نہیں غلط پڑھ رہے ہیں آپ، عبیدہ بنا، عبید ابن عمیر یقول رؤیا الانبیاء وحی، نبی آ ہی گیا ہے، نبیوں کے خواب وہی ہے۔ ثم قرأ انی ارا فی المنام ان اذبحها، انی اصبعوں کا، ہاں جی، انی اذبحها، میں تو چل جی آپ پڑھیں عبارت، بس اتنا کافی ہے۔ آگے آپ پڑھیں۔
باب اسباغ الوضوء، اس باغ اعضاء کو مل مل کے دھونا، ٹھیک ہے، جیسے پہلے آپ نے کہا تھا. وقد قال ابن عمر منہ پیچھے، اسباغ الوضوء ہاں بالکل پیچھے رکھو. الانفاق، الانقاع، انقا ینقی انقاءً، اسباغ کا کیا معنی ہے؟ انقاء، اچھی طرح صاف کرنا، وہ ہے نا ونقی من الخطایا، جی. نقی، وہ باب تفیل ہے، یہ افعال ہے، انقا ینقی. یہ عبداللہ سن رہے ہیں نا؟ ہاں جی. حدثنا عبداللہ بن مسلمۃ عن مالک عن موسیٰ بن عقبۃ عن قریب مولا بن عن موسیٰ بن عقبۃ عن قریب مولا بن عباس عن اسامۃ بن زید ان اسامی یقول دافع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عرفۃ، عرفاتا غیر منصرف ہے، من عرفۃ لوٹے مسلم عرفہ سے. حتی اذا کان بالشیب، یہ 9 ذوالحج کی بات ہے، 9 کو جاتے ہیں نا عرفہ میں. جی. نازل فبالا، شیب ہے نا گھاٹی، اترے گھاٹی سے اور پیشاب کیا. ثم توضا، پھر وضو کیا. ولم یسبغ الوضوء، اور آپ نے اس باغ نہیں کیا، یعنی مل مل کے اعضاء کو نہیں دھویا، تسلی کے ساتھ ہلکا سا وضو کیا. فقلت الصلاۃ یا رسول اللہ، میں نے قال کہا نماز کا ٹائم ہوگا، اللہ کے رسول اور میں الصلاۃ امامک، آگے نماز پڑھیں گے. فراقیبہ فلما جال ہاں فلما جال مزدلفہ تھا، کیا مزدلفہ میں تشریف لائے؟ نازل فتوضا، ٹھیک ہے. پس بغل وضو، اسبغ الوضوء، پس بغل وضو. اسباغ کیا، تسلی کے ساتھ وضو کیا. ثم اقیمت الصلاۃ، اقیمت الصلاۃ، فعل ماضی مجہول، اقیمت الصلاۃ. نماز قائم کی گئی. فصلی المغرب ثم اناخ کل یعنی عرفہ میں مغرب کیا ٹائم ہو گیا تھا، جی اذان ہو گئی تھی، ٹھیک ہے نا، جی لیکن وہاں نماز نہیں ادا کی، ٹھیک ہے نا، جی کیونکہ عرفہ میں حکم الگ ہے. ویسے تو نہیں نا بندہ اذان سن کے نکل سکتا. جی نماز مزدلفہ میں آپ نے آ کے پڑھی، دونوں نمازوں کو اکٹھا کیا، جی. مغرب اور عشاء. کل ثانی بائرہ فی منزلی، تاکہ بٹھا دیا ہر انسان نے اپنے اونٹ کو اپنی جگہ پر. اپنی جگہ پر. اقیمت العشاء ہاں ٹھیک ہے. فصلی فلم یصلی بینہما. اچھا صرف نماز فرض پڑھے ہیں 3 مغرب کے 4 عشاء کے، کوئی نفل سنتے وغیرہ نہیں آپ نے ادا کیے. باب غسل الوجہ بالیدین من غرفۃ واحدۃ. غرفہ، بعض لوگ اسے غرفہ پڑھتے ہیں، غرفہ، لیکن غرفہ ہے. کیوں؟ اس کی کوئی دلیل؟ الا من اغترف غرفۃ بیدہ، قرآن میں ہے، ایک چلو سے. حدثنا محمد بن عبد الرحیم. آپ کہہ رہے تھے نا اگر اس کی تسلی نہ ہو، یا ایک چلو سے چہرہ دھویا جا رہا ہے. میں نے تو آپ کو 3 دفعہ کہہ دیا، لیکن 3 دفعہ سے زیادہ کرے گا تو وہ سنت کی مخالفت کرے گا اور اسراف کرے گا. اس لیے افضل سنت ہے، تسلی کا ہونا ضروری نہیں. جی. قال اخبرنا ابو سلمۃ الخزاعی منصور بن سلمۃ قال حدثنا ابن بلال یعنی سلیمان عن زید بن اسلم عن عطاء بن یسار عن ابن عباس انه توضا فغسل وجهه اخذ غرفۃ. لیا ایک چلو، کس نے؟ عبداللہ بن عباس نے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ بلال نہیں، عطاء بن یسار، ان کا شاگرد تابعی رحمۃ اللہ علیہ. اخذ غرفۃ من ماء پانی کا چلو لیا اور کولی کی، فتمزمز بها واستنشق ثم اخذ، شکا اور ناک میں پانی چڑھایا، پھر لیا اور غرفۃ من ماء ہاں فجعل بها هكذا اضافها، اضافہ اس کو پچایا، بزا اب نہیں اضافت، اضاف یضیف، اس کو پچایا الى یدہ الاخرى، دوسرے ہاتھ کی طرف.
فغسل بها وجهه ثم اخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى ید الیمنا، ٹھیک ہے، ترجمہ یاد ہے نا؟ جی جی ہاں جی، ثم اخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى یادہ مفعول ہے، يده اليسرى ثم یادہ ہا مسح نہیں، مذکر ہے، یادہ ہل، يده اليسرى ثم مسح براسه ثم اخذ غرفة من ماء فرش على رشا کا معنی چھڑکا، رجله اپنے پاؤں پر ہاں جی، على رجله اليمنى حتى غسلها ثم اخذ غرفة اخرى ہاں جی، فغسل بها يعني رجله اليسرى ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ٹھیک، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ ہاں، ابن عباس نے انتہا کر دی، اتباع کی، اطاعت کی، نبی کا وضو بیان کر کے دکھا دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ باب التسمیۃ علی کل حال و عند باب التسمیت، علی کل حال ہر حال پر بسم اللہ پڑھنا، و عند ہر کام الوقاء کرنے کے لیے، وعند الوقاء، اور وقاء جماع کے وقت، جب اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کرنی ہے نا، اس وقت بھی بسم اللہ پڑھنا، اور ساتھ یہ دعا پڑھنی، وہ دعا آگے آ رہی ہے۔ حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا جریر عن منصور عن سالم بن ابی الجادی عن قریب عن ابن عباس یبلغ به النبی صلی اللہ یہ علیہ اس کا وسلم معنی کیا ہے؟ یبلغ به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ حدیث مرفوع بیان کرتے ہیں، ان کا اپنا قول نہیں۔ قال لو ان احدکم اذا اتى اهله اگر ایک تمہارا جب آئے اپنی بیوی کے پاس، قال بسم اللہ کہے اللہم بسم اللہ، اللہم جنبنا اللہ کے نام سے شروع کر رہا ہوں، اللہم جنبنا الشیطان جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اللہ دور کر دے ہم سے شیطان کو، وجنب الشیطان، اور دور کر دے شیطان کو، ما رزقتنا، اس چیز سے جو تو ہمیں عطا کرے گا، یعنی بیٹا بیٹی، اس کو بھی شیطان سے بچا۔ فقضی بینہما ولد لم یزر ہاں، فقضی بینہما ولد، ان کے مقدر میں اگر کوئی بچہ ہو، بچہ بچی، لم یذرہ، لم یزر یذرہ کیوں پڑھنا ہے؟ یذرہ لکھا ہوا ہے آپ کے پاس؟ ہاں جی، لم یزر کیوں جی عبداللہ صاحب، آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں یا لکھا ہوا ہے یذرہ؟ ہاں جی، اچھا آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں، نہیں غلط ہے، یذرہ، یزر یزر سے ذرہ یذرہ سے لم یذرہ، جاد ملوم، ذرہ یذرہ، ہاں جی، ذرن وزرارن فوزارن لم یزر وزر یذر ذرن فذاک مزرور، لم یذر، 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 ٹھیک ہے، لا یذر، لا یذر، لن یذر، لن یذر، الامر منہ، چلے خیر، یاد کیا کریں آپ، گردانے بھی یاد کیا کریں۔ ہاں جی، باب ما یقول عند الخلاء لم یذرہ، اس کو شیطان کبھی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ بابو ما یقول عند الخلاء، جو کہے رفع حاجت کے وقت، قضاء حاجت کے وقت کیا کہے، یہ بھی دعا یاد کر لیں۔ حدثنا آدم قال حدثنا شعبۃ عن عبد العزیز بن صہیب قال سمعت انس یقول کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء قال اللهم انی اعوذ جب بک داخل ہوتے بیت الخلاء میں، آپ فرماتے اللهم انی اعوذ بک من الخبث اللہم والخبائث اعوذ بک من الخبث والخبائث، اللہ تابہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، من الخبث والخبائث کا معنی ذرا بتا دے مجھے۔ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں جننیوں سے اور جنوں سے۔ خبث کا معنی جنوں سے، عبداللہ کے 50 نمبر بڑھ گئے آپ سے۔ خبث جمع خبیث کی، خبائث جمع خبیثہ کی، خبیث جنوں اور خبیث جننیوں سے۔ تابہ مطابت کی، موافقت کی اس کی، ابن ارعرتا عن شعبۃ، ابن ارعرا، ابن ارعرا نے شعبہ سے کس کی مطابت کی؟ ابن ارعرا نے کس کی مطابت، کس کی موافقت کی؟ انس سمعت انس نہیں بتائیں ذرا، میں نے 20 دفعہ آپ کو پہلے بتا دیے۔ اس کا نام تو بخاری پڑھنا ہے،
اگر ترجمہ ہی کرنا ہے تو وہ تو آپ کے گھر میں بھی موجود ہے مترجم کتابیں، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آدم شاباش، جو شعبہ کا شاگرد ہے نا پیچھے سند میں، آدم رحمۃ اللہ علیہ، اس کی موافقت کی ارارہ نے، کیونکہ یہ بھی شعبہ کا شاگرد ہے، وہ بھی شعبہ کا شاگرد ہے۔ جی آگے چلیں۔ وقال غندر عن شعبۃ اذا اتى الخلاء وقال موسیٰ یہ اچھا، یہ دعا کب پڑھنی ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من، مسئلہ ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ بیت الخلاء کے اندر جا کے، لیٹرین کے اندر جا کے دعا پڑھنی ہے یا باہر پڑھنی ہے؟ باہر پڑھ لیں، باہر پڑھ لیں کہ اندر پڑھ لیں؟ باہر پڑھ لیں۔ اندر نہیں پڑھ سکتا؟ نہیں، کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ کے اندر ناپاک، کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ کیونکہ اگر اندر جائے گا تو پہلے ہی اگر جن یا جنیاں ہوئیں تو نہیں یہ تو آپ کا ہے نا، اور نہیں یہ بھی نہیں، ہمارے نبی کہہ رہے ہیں۔ عند الخلاء، سنیں اب یہاں بھی محدثین نے فرق کیا ہے، بعض کہتے ہیں اندر پڑھے، بعض کہتے ہیں باہر پڑھے۔ ہاں جی پڑھے عبارت، آپ کو فرق معلوم ہو جائے گا کہاں پڑھنی ہے۔ وقال موسیٰ حماد اذا داخل اللہم انی اعوذ بک من الخبث خبائث، آگے پڑھے۔ تابہ ابن ارارہ، ابن ورارہ نے اس کی موافقت کی، عن شعبہ، شعبہ سے۔ ہاں، وقال غندر عن شعبہ اور کہا غندر نے جو شعبہ کا شاگرد ہے، اذا اتى الخلاء، اذا اتى الخلاء، جب آئے قضائے حاجت کو اسی وقت پڑھ۔ اسی وقت پڑھ لے، وقال یعنی باہر پڑھے، آئے جب باہر پڑھے، باہر۔ وقال موسیٰ عن حماد اذا داخل، جب داخل ہو جائے، جب اندر چلا جائے، دیکھ لیں وہ کہہ رہے ہیں باہر، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اندر چلا جائے۔ اندر، ٹھیک ہے۔ وقال سعید بن زید اور کہا سعید بن زید نے، حدثنا عبد العزیز اذا اراد ان يدخل، یہ بھی کہہ رہے ہیں جب ارادہ کرے داخل ہونے کا، یعنی باہر، باہر پڑھے۔ دونوں طرح گنجائش ہے، لیکن زیادہ ٹھیک جو ہے وہ باہر پڑھ کے پھر اندر داخل ہو جائے۔ ہاں جی بس ورک ہو، بس ماشاءاللہ، چلیں جی ورک ہو گیا، ٹھیک ہے۔ لو جی سامعین، 2-4 منٹ بعد ہم انشاءاللہ مشکات المصابیح پڑھیں گے۔ آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، آپ نے چھوڑنا نہیں۔ 2-4 منٹ بعد انشاءاللہ۔ آج ہم نے